بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ 23 اعتراضات پر گفتگو کی سیریز جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 84 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اتمام حجت کے قانون کے اوپر غامدی صاحب کے افکار و نظریات پر جو اشکالات پیش کیے جاتے ہیں اس سلسلے کی آج یہ 13ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اطلاق کی گفتگو ہم کر رہے ہیں کہ قانون اتمام حجت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کیسے اطلاق ہوا ہے۔ آپ کے اولین مخاطبین قریش مکہ، مشرکین عرب زیر بحث آئے۔ اس کے بعد گفتگو دوسرے مرحلے میں داخل ہوئی اور ہم نے آپ سے جانا کہ اہل کتاب کا کیا معاملہ ہوا۔ آپ نے بتایا تھا کہ یہ 3 گروہ ہیں اہل کتاب کے، ایک وہ جو یثرب کے اندر آباد ہیں، ایک وہ طبقہ ہے کہ جو جزیرہ نما عرب کے اندر آباد ہے، اور پھر اہل کتاب کی بعض سلطنتیں بھی ہیں جو جزیرہ نما عرب کے گرد و پیش آباد ہیں۔ پہلے 2 گروہوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ان کے اپنے کیا عادات تھی، معاندت کے نتیجے میں کیسے مرحلہ بمرحلہ وہ انجام کو پہنچے، پھر جزیرہ نما عرب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ اب ہم یہاں پہنچ چکے تھے کہ آپ نے بتایا کہ وہ گروہ جو جزیرہ نما عرب سے باہر آباد ہیں اہل کتاب کے، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پہنچا دی۔ جب انہوں نے دعوت پہنچا دی تو اس کے بعد کیا ہوا، ان گروہوں کا کیا رد عمل تھا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اقدامات کیے، اس قانون کی روشنی میں آگے کیا بات کہتی ہے؟ اہل کتاب زیر بحث ہے۔ یہ میں عرض کر چکا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین کی حیثیت مشرکین عرب کو حاصل تھی۔ یہ دوسرے مخاطبین ہیں، اور یہ اصلاً کب مخاطب ہوئے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ ٹھیک۔ چنانچہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ وہ منظر نگاہوں میں رہنا چاہیے۔ ان کے کچھ قبیلے یثرب میں آباد ہیں، یہ جزیرہ نما عرب میں بھی مختلف جگہوں پر جا کر آباد ہو چکے ہوئے تھے، اور جب یہاں سے نکلے تو اس کے بعد بھی ظاہر ہے کہ ان میں سے کچھ مکنہ میں گئے، کچھ تیمہ میں گئے، کچھ وادی القریٰ میں گئے، کچھ اسی طریقے سے خیبر میں جا کر آباد ہوئے۔ چنانچہ میں نے یہ عرض کیا کہ جس وقت حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کے اقدامات کیے۔ ایک یہ کہ جزیرہ نما عرب سے باہر جو بڑی سلطنتیں تھیں ان کو خطوط لکھے، ان کو دین کی دعوت دی۔ میں نے وہ خطوط بھی بتا دیے تھے کہ کن کن بادشاہوں کو لکھے گئے، اور یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ ان کی عبارت کم و بیش کیا تھی، یعنی کیا دعوت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ دوسری جانب جزیرہ نما عرب میں ان کو مغلوب کر لینے کی ایک مہم کی ابتدا ہوئی۔ چنانچہ ان تمام مقامات پر جن کا میں نے نام لیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سریے بھی بھیجے گئے، غزوہ خیبر بھی ہوا، اس کی تفصیلات سے لوگ بالعموم واقف ہیں۔ ٹھیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے، عام طور پر جب یہ بات میں کرتا ہوں تو فوری طور پر خیال ہوتا ہے کہ یہ خطوط لکھے گئے، اس سے اتمام حجت ہو گیا۔ اتمام حجت پیغمبر کے وجود سے ہوتا ہے، یعنی پیغمبر دنیا میں موجود ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ عالم نہیں، فقیہ نہیں، متکلم نہیں، صوفی نہیں، دین کا داعی نہیں، خدا کا پیغمبر زمین پر موجود ہے، اور خدا کا پیغمبر موجود ہے اور خدا کے ساتھ اس کا براہ راست رابطہ ہے، اور وہ اس مقام پر کھڑا ہو کر دعوت دے رہا ہے کہ وہ حقائق جو علم و عقل میں زیر بحث ہیں میں بینہ لے کر آ گیا ہوں، میرے پاس اس کی شہادت موجود ہے۔ ٹھیک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں موجود ہونا یہ پہلی بنیاد ہے۔ اس کے بعد ضروری ہے کہ پیغمبر براہ راست دعوت دے۔ وہ دعوت آپ نے دی، اس طرح دونوں چیزیں حاصل ہو گئیں، یعنی ان لوگوں تک دعوت پہنچ گئی جن کی بڑی حکومتیں قائم تھیں، ان کے بادشاہوں تک پہنچ گئی۔ یہ بادشاہوں تک دعوت پہنچنے نے اس کو کوئی چھوٹا واقعہ نہیں رہنے دیا، بلکہ وہ ایک طرح سے عالمی سطح پر دعوت کے ابلاغ کی صورت اختیار کر گیا۔ تو ایک چیز تو یہ ہوئی، اب وہ ہر جگہ زیر بحث آئے گی، اس پر گفتگویں ہوں گی، عمرا گفتگویں کریں گے، عام لوگوں تک پہنچیں گی، یہ صورتحال ہو گئی۔ چنانچہ اگر اس زمانے کی آپ تاریخ پڑھیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اسی طرح کا رد عمل ہر جگہ پر ہوا، یعنی وہ زیر بحث آ گئے خطوط، ان کے بارے میں تیاریاں ہونی شروع ہو گئی۔ ابھی میں اس کی تصویر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوا کہ وہ علاقہ بالکل متعین ہو گیا، یعنی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کا علاقہ ہے، یا آپ کا دعوت کا دائرہ ہے، یا آپ کی عدالت کا دائرہ ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت تو یہ ہے نا کہ وہ عالمی سطح کے اوپر قیامت تک کے لیے اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے دین کی ہدایت لے کر آئے ہیں، اور اس ہدایت کو ساری دنیا تک پہنچنا ہے، ساری دنیا اس کے لیے جواب دہ ہے۔ ایک ایک فرد کو قیامت میں اس سوال کا جواب دینا ہے کہ یہ دعوت اگر اس تک پہنچی تو یہ اللہ کی دعوت تھی، یہ اللہ کی کتاب تھی،
اس نے اس کے لیے کیا رد عمل ظاہر کیا. یہ تو ایک حیثیت ہے. ٹھیک. لیکن میں عرض کر چکا اس سے پہلے کہ پیغمبروں کی عدالت ان کے زمانے کے لیے، ان کے مخاطبین کے لیے، ان کی قوموں کے لیے ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت یعنی وہ دینونت، وہ جزا و سزا جو پیغمبروں کے آنے کے بعد برپا ہوتی ہے، اس کا دائرہ کیا تھا؟ تو ان خطوط نے اس دائرے کو بھی متعین کر دیا. ٹھیک. اب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دو چیزوں کی ضرورت تھی. ایک چیز یہ کہ لوگوں کو مہلت ملے، یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں اور قانون کے طور پر بیان کر چکا ہوں. اس کو یاد کیجئے کہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتا ہے تو اس کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ وہ ایک ایک دروازے پر جا کر دستک دے گا. پیغمبر ام القریٰ میں بھیجے جاتے ہیں. ٹھیک. تو اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یثرب کے لیے اور یثرب کے گرد و نواح کے لیے اور یہاں جو لوگ بھی ہو سکتے تھے اہل کتاب میں سے، ان کے لیے ام القریٰ بنا. ٹھیک. اور اب چونکہ پورا جزیرہ نما عرب مفتوح ہو گیا، جیسے کہ فتح مکہ کے بعد ہوا، پورے جزیرہ نما عرب کی حیثیت اب عالمی سطح پر ایک قلب کی ہے، تو وہ گویا گرد و پیش کے سارے علاقوں کے لیے ام القریٰ بن گیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، اب مہلت ملنی چاہیے. اتمام حجت کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ یعنی اللہ کا رسول خود دنیا میں موجود ہے، خود دعوت دی ہے. دوسرا کیا ہے؟ وہ وہاں موجود بھی ہے اور لوگوں کے لیے یہ ممکن بھی ہے کہ وہ اس تک آئیں، پہنچیں، اس سے ملیں، اپنے اشکالات پیش کریں. اب گویا ذمہ داری ادھر سے ادھر منتقل ہو گئی. لوگوں کی ذمہ داری ہے، جس تک دعوت پہنچی ہے یہ اس کا کام ہے کہ وہ آ کر اللہ کے رسول اور اللہ کے سفیر سے وہ بات سن لے. اسی کو بیان کیا تھا جو آیات اس سے پہلے پڑھی گئیں سورہ توبہ کی، کہ اگر مشرکین میں سے آخری مرحلے میں بھی کوئی شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھ تک دعوت نہیں پہنچی، تو مہلت کی اس مدت میں اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اللہ کا کلام سنے اور اس کے بعد اپنی محفوظ پناہ گاہوں میں چلا جائے. جب مہلت کی مدت ختم ہوگی اس کے بعد ہی کارروائی کی جائے گی. یہ بات اس میں بھی واضح کر دی گئی تھی. تو دوسری چیز یہ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مائیت کا ظہور ہو. یعنی پیغمبر کو جو چیز پیغمبر بناتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس نے دلائل بہت اچھے دے دیے، اس نے ہر پہلو سے بات واضح کر دی، اس نے اشکالات دور کر دیے. یہ تو علماء بھی کرتے رہتے ہیں. جو چیز اسے پیغمبر بناتی ہے وہ اللہ کی طرف سے کھڑے ہو کر یقین کے مقام پر یہ کہنا کہ میں اصل میں حصی شہادت فراہم کر رہا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مائیت کا ظہور ہو جانا. یہ مائیت کا ظہور ہم بدر سے شروع ہوئے تھے، مشرکین عرب کے لیے بھی ہوا، یہ عرب کے اہل کتاب کے لیے بھی ہوا. یثرب کے جو قبائل میں نے آپ سے عرض کیا ان میں سے ایک ایک نے اس منظر کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ سب ہوا. اب گویا پورا جزیرہ نما عرب سامنے کھڑا ہے، اس میں خدا کی دینونت ظاہر ہو چکی ہے، خدا کا فیصلہ اس میں سامنے آ گیا ہے. مکہ فتح ہو گیا ہے اور پورے جزیرہ نما عرب میں ان لوگوں کی حکومت قائم ہو گئی ہے جنہیں ایک وقت میں پناہ گزینوں کی حیثیت سے نکال دیا گیا تھا. یہ صورتحال ہے، اس کو اب پوری دنیا دیکھ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مائیت کا ظہور ہو جائے، یہ اصل میں وہ چیزیں ہیں. اور میں نے ان سب کو اپنی کتاب مقامات کے اس مضمون میں بیان کیا ہے اور برسوں پہلے بیان کیا تھا کہ رسولوں کا اتمام حجت ہوتا کیسے. تو یہ اتمام حجت کے لیے چند چیزوں کی یاد دہانی تھی میں نے کرا دی اور یہ ضروری تھا. تو ہم یہاں پہنچ گئے تھے جزیرہ نما عرب میں. یثرب کے اندر جو لوگ تھے اہل کتاب میں سے، ان کے ساتھ کیا ہوا. ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یعنی وہ مغلوب ہو گئے. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ جو بھی فیصلہ کریں گے، ابھی اللہ کا فیصلہ نہیں آیا. یعنی ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کرنا ہے وہ ابھی نہیں بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب تک مہلت دیے رہتے ہیں اس وقت تک انذار ہے، اس وقت تک بشارت ہے، اس وقت تک تزکیہ ہے، اس وقت تک تطہیر ہے. یہ دعوت کا دور ہے. ٹھیک. دعوت میں مختلف مراحل ہوتے ہیں، لیکن جس وقت فیصلہ آتا ہے، اب یاد کیجیے اصل قانون کو. اصل قانون کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس وقت اللہ کا رسول آ جاتا ہے تو محض یہ نہیں کہ وہ ہدایت پہنچاتا ہے. ہدایت تو اللہ کے رسولوں کی عالمگیر صداقت ہے، وہ قیامت تک پہنچتی رہے گی اور سب انسانوں کو ملنی ہے. وہ عدالت برپا کر دیتا ہے. تو اس عدالت میں پھر جس طرح قاضی فیصلہ سناتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ فیصلہ سناتے ہیں. چنانچہ اس کے الفاظ بار بار ذہن میں رکھیے. وہ کیا ہیں؟ قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون. پھر پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ سنایا جاتا ہے، اس میں کسی پر ادنا درجے میں بھی کوئی ظلم نہیں ہوتا، اسی طرح جیسے قیامت میں کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا. یہ فیصلہ ابھی نہیں سنایا گیا. تو یہ لوگ ضروری ہے کہ پہلے مغلوب ہوں.
اس لیے کہ جب انبیاء علیہم السلام آتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی لشکر تو نہیں آ جاتے نا آسمان سے، اللہ تعالیٰ کے لشکر موجود ہوتے ہیں، لیکن ایسا تو نہیں کہ گرد و پیش میں نظر آ رہے ہوں۔ جی، اگر یہ صورتحال ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے عذاب نہیں آنا یا سزا نہیں دی جانی بلکہ صحابہ کے ہاتھوں سے یہ عذاب آنا ہے، تو پھر وہ صورت پیدا ہونی چاہیے کہ جن کے اوپر اس عذاب کا تازیانہ برسنا ہے وہ پہلے سرف گندہ ہوں، پہلے وہ اس جگہ آئیں جیسے کہ آپ ایک مجرم کو گرفتار کرتے ہیں تو مغلوبیت کا مرحلہ آنا ضروری ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ اخضاع کا مرحلہ ہے۔ جی، قرآن مجید اس لفظ سے بھی اس کو تعبیر کرتا ہے۔ اب گویا ذلت کی ابتدا ہو گئی ہے، اور یہ بھی عرض کر دیا تھا اور پھر یاد کر لیجئے کہ عذاب کیا ہے۔ وہ عذاب وہی ہے کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، ان کو ذلیل ہونا ہے، یعنی جئیں گے تو ذلت کی زندگی اور مریں گے تو ذلت کی موت۔ یہ سب چیزیں یاد دہانی کے لیے میں نے پھر عرض کر دی ہیں۔ اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نمایاں عرب کے باہر کیا معاملہ کیا، یعنی اندر تو یہ ہو گئی صورتحال، باہر کیا صورت ہوئی؟ خطوط لکھ دیے، دعوت پہنچ گئی، اس کا رد عمل بھی سامنے آنا شروع ہو گیا، کہیں سے اچھا آیا کہیں سے برا آیا، وہ ایک الگ داستان ہے۔ لیکن باہر معاملات کیا ہوئے، کیا اقدامات ہوئے، ان کی ایک تصویر میں آپ کے سامنے مختصر تصویر رکھ دیتا ہوں۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے میں نے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی تفہیم القرآن کا انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ اس میں وہ بہت ہی مختصر طریقے پر اور بڑی جامعیت کے ساتھ وہ تصویر سامنے رکھ لیتے ہیں، اور یہ تصویر جب ان کے قلم سے سامنے آ جاتی ہے تو منظر بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیا تصویر تھی؟ وہ لکھتے ہیں رومی سلطنت کے ساتھ کشمکش کی ابتدا فتح مکے سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ اچھا، یعنی اب یہ وقت متعین سمجھیے نا، رومی سلطنت کے ساتھ کشمکش کی ابتدا فتح مکے سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے، یعنی ایک طرف حدیبیہ کے بعد دعوت کے وفود بھیجے گئے اور اس کے نتیجے میں وفود آنا بھی شروع ہو گئے۔ اچھا، اور دوسری جانب وہ اقدامات کیے گئے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یعنی خیبر پر حملہ ہوا، بعض دوسری جگہوں پر سریے بھیجے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے جو وفود عرب کے مختلف حصوں میں بھیجے تھے، ان میں سے ایک جو وفود بھیجے تھے ان میں سے ایک شمال کی طرف سرحد شام سے متصل قبائل میں بھی گیا تھا۔ ٹھیک، اوپر جائیں نا آپ، یعنی جزیرہ نما عرب کو اگر نقشے میں دیکھیں تو جنوب میں تو یمن ہے، اوپر جائیں جہاں اردن ہے، پھر آگے فلسطین ہے، تو شام کی سرحد کے قریب جو قبائل تھے ان میں مشرکین عرب کے قبائل بھی تھے، اچھا، اور ان میں اہل کتاب کے قبائل بھی تھے۔ ٹھیک، ان کی طرف وفود بھیجے، ان میں سے ایک شمال کی طرف سرحد شام سے متصل قبائل میں بھی گیا تھا۔ یہ لوگ، یعنی یہ لوگ کون تھے جن کی طرف یہ وفد بھیجا گیا؟ یہ لوگ زیادہ تر عیسائی تھے، مسیحی تھے، اور رومی سلطنت کے زیر اثر تھے۔ ان لوگوں نے ذات الطلح کے مقام پر اس وفد کے 15 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ یعنی وفد دعوت کے لیے بھیجا گیا، دعوت قبول کرنا تو ایک طرف رہا، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے 15 آدمیوں کو قتل کر دیا، اور صرف رئیس وفد کعب بن عمیر غفاری بچ کر واپس آئے۔ اسی زمانے میں حضور نے بصرہ کے رئیس شرحبیل بن عمر کے نام بھی دعوت اسلام کا پیغام بھیجا تھا، مگر اس نے آپ کے ایلچی حارث بن عمیر کو قتل کر دیا۔ یہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں کیا رد عمل ہوا۔ اچھا رد عمل بھی ہوا جیسے مصر کے بادشاہ نے کیا، لیکن یہ رد عمل بھی ہوا، مگر اس نے آپ کے ایلچی حارث بن عمیر کو قتل کر دیا۔ یہ رئیس بھی عیسائی تھا، یہ بھی مسیحی تھا، اور براہ راست قیصر روم کے احکام کا تابع تھا۔ یعنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں، جیسے کہ انگریزوں کی حکومت ہمارے ہاں قائم ہوئی تو یہ معلوم ہے کہ 500 سے زیادہ ریاستیں تھیں، یہاں پر حکمران موجود تھے۔ یعنی وہ ریاستیں اگرچہ بالادست نہیں تھیں، اس طرح زیر دستی تھیں، لیکن ریاستیں تھیں، ان کے حکمران تھے۔ تو اسی طرح کا معاملہ رومی سلطنت میں بھی تھا، اسی طرح کا معاملہ کسریٰ کی سلطنت میں بھی تھا۔ اسی زمانے میں حضور نے بصرہ کے رئیس شرحبیل بن عمر کے نام بھی دعوت اسلام کا پیغام بھیجا تھا، مگر اس نے آپ کے ایلچی حارث بن عمیر کو قتل کر دیا۔ یہ رئیس بھی عیسائی تھا اور براہ راست قیصر روم کے احکام کا تابع تھا۔ ان وجوہ سے، یعنی اب یہ حادثات ہو گئے، ایلچی قتل کر دیے گئے، 15 آدمی جو دعوت کا وفد لے کر گئے ان کو قتل کر دیا گیا۔ ان وجوہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں
3000 مجاہدین کی ایک فوج 3000 مجاہدین کی ایک فوج سرحد شام کی طرف بھیجی تاکہ آئندہ کے لیے یہ علاقہ مسلمانوں کے لیے پرامن ہو جائے۔ یعنی جن لوگوں نے یہ زیادتی کی تھی کہ وفد بھیجے گئے تھے، ایلچی بھیجے گئے تھے، یہ تو دنیا میں کہیں بھی قاعدہ نہیں رہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن یہ عدوان کا ارتکاب کیا تو اب ان کی سرکوبی ضروری تھی۔ جزیرہ نما عرب سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اقدام کا آغاز کر دیا۔ بالکل، دعوت تو اس سے پہلے دعوت بھی چلی گئی اور اقدامات بھی شروع ہو گئے۔ 8 ہجری میں 3000 مجاہدین کی ایک فوج سرحد شام کی طرف بھیجی تاکہ آئندہ کے لیے یہ علاقہ مسلمانوں کے لیے پرامن ہو جائے اور یہاں کے لوگ مسلمانوں کو بے زور سمجھ کر ان پر زیادتی کرنے کی جرت نہ کریں۔ دعوت کے وفود جائیں گے، پیغام بھی جائے گا، بعض لوگ پوچھتے ہیں نا کہ پھر صحابہ نے حملہ ہی کیوں کر دیا؟ یعنی صورتحال یہ ہے کہ دعوت کے وفود کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو رہا ہے، ایلچیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، اس میں اس کے سوا راستہ ہی کیا تھا؟ تو آپ یہ دیکھیے، اور یہاں کے لوگ مسلمانوں کو بے زور سمجھ کر ان پر زیادتی کی جرت نہ کریں۔ یہ فوج یعنی یہ 3000 مجاہدین کی فوج، یہ فوج جب معان کے قریب پہنچی تو معلوم ہوا کہ شرحبیل بن عمر 1,00,000 کا لشکر لے کر مقابلے پر خود آ رہا ہے۔ 3000 یہ مسلمان ہیں اور مقابلے کے لیے معلوم ہو گیا نا، اطلاع ہو گئی کہ ادھر سے اقدام ہوا ہے، 3000 کی فوج آ رہی ہے اور وہ یہاں کے لوگوں کی طبیعت درست کرے گی۔ تو اب کیا ہوا؟ رد عمل دیکھیے، شرحبیل بن عمر 1,00,000 کا لشکر لے کر مقابلے پر آ رہا ہے، خود کیسر روم ہمس کے مقام پر موجود ہے اور اس نے اپنے بھائی تھیوڈور کی قیادت میں 1,00,000 کی مزید فوج روانہ کی ہے۔ 1,00,000 وہ لے کے آ رہا ہے اور کیسر روم نے بھی اس کی مدد کے لیے 1,00,000 کی فوج روانہ کر دی ہے۔ لیکن ان خوفناک اطلاعات کے باوجود، یہ کوئی معمولی اطلاعات تو نہیں ہے نا، 2,00,000 کی فوج کے سامنے 3000 آدمی تو وہ ویسے ہی مارچ کرے تو کچلے جائیں گے، لیکن ان خوفناک اطلاعات کے باوجود 3000 سرفروشوں کا یہ مختصر دستہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اچھا، صحابہ کرام کا اس وقت جذبہ یہی تھا، انہیں معلوم تھا کہ خدا ہمارے ساتھ، اور موتا کے مقام پر شرحبیل کی 1,00,000 فوج سے جا ٹکرایا۔ اچھا، اس تحور کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ مجاہدین اسلام بالکل پس جاتے، لیکن سارا عرب اور تمام شرق اوسط یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اطلاع کیسے ہوئی، پیغام کیسے پہنچا؟ یہ پیغام خط سے نہیں پہنچا، یعنی آپ کے خیال میں یہ جو کچھ ہوا ہے اس کا تذکرہ تو ایک ایک گھر میں ہو رہا ہوگا اس موقع پر، لیکن سارا عرب اور تمام شرق اوسط یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ 1 اور 33 کے اس مقابلے میں بھی کفار مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے۔ اچھا، یعنی یہ صورتحال، نتیجہ یہ نکلا غزوہ موتا کا، یہی چیز تھی۔ لیکن سارا عرب اور تمام شرق اوسط یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ 1 اور 33 کے اس مقابلے میں بھی کفار مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے۔ یہی چیز تھی جس نے شام اور اس سے متصل رہنے والے نیم آزاد عربی قبائل کو، بلکہ عراق کے قریب رہنے والے نجدی قبائل کو بھی، جو کسریٰ کے زیر اثر تھے، یہ کیسر کے زیر اثر تھے اور ادھر کے قبائل کسریٰ کے زیر اثر تھے، نجدی قبائل کو بھی جو کسریٰ کے زیر اثر تھے اسلام کی طرف متوجہ کر دیا اور وہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ اچھا، یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلا، یہ خیال کریں، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب جب لوگ یہ سب جانتے ہیں اور ایجاز سے یا اختصار سے یہ بات بیان کی جاتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس خط لکھ دیا اور اس کے بعد یہ معاملہ ہو گیا۔ یہ کچھ ہوا اس کے بعد اور وہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ یعنی یہ قبائل جو ان علاقوں کی سرحدوں پر آباد تھے، ان کا ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہونا کوئی معمولی واقعہ تھا، اور یہ حملے یہ کوئی معمولی چیز تھی، اور یہ جنگ جس میں ایک طرف 1,00,000 فوج اور دوسری طرف 3000 مجاہدین، اور غالب نہیں آ سکے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ بنی سلیم جن کے سردار عباس بن مرداس سلمی تھے، اور اشجع اور غطفان اور زبیان اور فزارہ کے لوگ اسی زمانے میں داخل اسلام ہوئے۔ یعنی یہ وہ علاقے ہیں، یہ علاقے یا تو کچھ اندر ہیں جزیرہ نما عرب کے، کچھ سرحدی علاقے ہیں، وہاں یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور اسی زمانے میں سلطنت روم کی عربی فوجوں کا کمانڈر فروہ بن عمر الجزامی مسلمان ہوا، جس نے اپنے ایمان کا ایسا زبردست ثبوت پیش کیا
کہ گرد و پیش کے سارے علاقے اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ یہ بے شمار واقعات ہیں جو سب کے سب ہو چکے ہیں، صحابہ نے ابھی کچھ نہیں کیا۔ کیسر کو جب اس کے قبول اسلام کی اطلاع ملی تو اس نے انہیں گرفتار کرا کے اپنے دربار میں بلوایا اور ان سے کہا کہ 2 چیزوں میں سے ایک کو منتخب کر لو، یا ترک اسلام جس کے نتیجے میں تم کو نہ صرف یہ کہ رہا کیا جائے گا بلکہ تمہیں اپنے عہدے پر بحال بھی کر دیا جائے گا، یا اسلام جس کے نتیجے میں تمہیں سزائے موت دی جائے گی۔ انہوں نے ٹھنڈے دل سے اسلام کو چن لیا اور راہ حق میں جان دے دی۔ سبحان اللہ۔ یہی واقعات تھے جنہوں نے کیسر کو اس خطرے کی حقیقی اہمیت محسوس کرائی جو عرب سے اٹھ کر اس کی سلطنت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات ہیں، یعنی ابھی صحابہ کرام کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا۔ یہ منظر ہے جس کو نگاہ میں رکھیے۔ یہ صورت ہو چکی ہے اور دعوت اس طریقے سے پہنچا دی گئی ہے، بات اس طریقے سے لوگوں میں عام ہوئی ہے، یہ مارکے ہو چکے ہیں اور سلطنتیں توجہ کر کے کھڑی ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب روم اور فارس کے درمیان معاملہ ہوا تو اس وقت شرطیں کہاں لگ رہی تھیں؟ مکے میں۔ اور وہاں کیا تھا؟ وہاں تو وہ براہ راست متاثر بھی نہیں ہو رہے تھے۔ تو یہاں تو صورتحال ہی بالکل الگ ہے۔ تو بچے تک یہ بات پہنچ گئی کہ اللہ کے پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے، اللہ کے آخری پیغمبر اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اور یہ خطوط انہوں نے لکھے ہیں، یہ دستے ان کی طرف سے بھیجے جا رہے ہیں، یہ وفود ان کی طرف سے آ رہے ہیں، یہ جنگیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے۔ اور گویا وہ لڑنے پر آمادہ یہ صورتحال، یہ سب ہوا۔ اور یہ سب ہوا تو یہ کب ہو رہا ہے؟ اب یاد کیجئے کہ 6 کے آخر میں حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، 7 کے شروع میں، 7 ہجری کے شروع میں یہ خطوط لکھے گئے اور اندرون ملک کارروائیاں کی گئیں جن میں خیبر بھی فتح ہوا۔ 7 کا سال بھی گزرا، 8 کا سال بھی گزرا جس میں مکہ فتح ہوا، اس کی تفصیلات ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں۔ یہ وہ مہلت کا عرصہ ہے، اس میں دعوت پہنچ رہی ہے۔ یہ واقعات 8 ہجری کے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ 9 ہجری میں سورہ توبہ کا وہ شجرہ نازل ہوا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں بھی اپنا آخری فیصلہ سنا دیا۔ اچھا، یعنی اس سے پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا کہ مشرکین عرب کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطبین میں جو سب سے پہلے لوگ تھے، جو آپ کی قوم کے لوگ تھے، قریش مکہ کے بارے میں اور دوسرے مشرکین عرب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ وہ فیصلہ فتح مکے سے پہلے سنایا گیا تھا۔ یہ فیصلہ کم و بیش 9 ہجری میں سنایا گیا، یعنی 9 ہجری میں، جبکہ مکہ فتح ہو چکا ہے اور یہ جو واقعات ہیں یہ بھی ہو چکے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ سنایا۔ اب میں وہ فیصلہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس سے پہلے یہ معلوم ہے کہ جو فیصلہ مشرکین عرب کے بارے میں ہوا وہ سورہ توبہ کا پہلا شجرہ ہے۔ میں سورہ توبہ کے بارے میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ اس پوری دینونت کا ظہور ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتمام حجت کے بعد برپا ہوئی ہے۔ ٹھیک، اس میں ایک ایک جماعت کو لے کر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے لیے اللہ کا کیا فیصلہ ہے۔ تو اہل کتاب کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دوسرے مرحلے میں جو لوگ آپ کے مخاطب ہوئے، اہل کتاب کے لیے یہ کیا فیصلہ تھا جو سنایا گیا۔ یہ دیکھیے، یہ میں آیت 29 سے پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ان مشرکوں کے علاوہ، وہ تو پیچھے زیر بحث آ چکے، ان مشرکوں کے علاوہ ان اہل کتاب سے بھی لڑو جو نہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو کہی گئی ہیں، ان کے بارے میں کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ وہ تو اللہ کو بھی مانتے تھے، جی، وہ تو قیامت کے دن کو بھی مانتے تھے، تو یہ کیا بات کہی قرآن مجید نے؟ لہذا اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یہ لوگ اگرچہ ایمان کے مدعی تھے، ان کا دعویٰ یہی تھا، لیکن در حقیقت ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے تھے، حقیقت میں نہیں مانتے تھے۔ یہ عربی زبان کے اسالیب سمجھنے چاہیے۔ ٹھیک، یعنی اس میں کبھی فعل
وقوع فعل کو بیان کرتا ہے، کبھی حقیقت فعل کو بیان کرتا ہے، کبھی ارادہ فعل کو بیان کرتا ہے، کبھی فیصلہ فعل کو بیان کرتا ہے۔ یہ دیکھیے بالکل سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے نا کہ یہ لوگ ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم قیامت کے دن کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ حقیقت میں کسی چیز پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہاں نفی اصل میں حقیقت کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ اگرچہ ایمان کے مدعی تھے لیکن در حقیقت ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے تھے۔ استاذ امام لکھتے ہیں ایمان کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ کے شرائط کے تحت ہو، لیکن ان کا ایمان اپنی خواہشوں اور بدعات کے تحت تھا۔ مشرکانہ عقائد ایجاد کر کے انہوں نے خدا کی نفی کر دی، اپنے آپ کو چہیتی اور مغفور امت قرار دے کر آخرت کا ابطال کر دیا، اور اللہ اور رسول کی حرام ٹھہرائی ہوئی چیزوں کو جائز بنا کر شریعت کو کلعدم کر دیا۔ پھر ستم بالائے ستم یہ کیا کہ اللہ نے اپنے آخری رسول کے ذریعے سے اپنے وعدے کے مطابق جو دین حق بھیجا تو اس کو نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کیا بلکہ اس کی مخالفت میں اپنا پورا زور صرف کر دیا اور اس کے خلاف برابر سازشوں میں سرگرم رہے۔ یہ ضروری تھی تنبیہ تاکہ معلوم رہے کہ یہاں کیا چیز ہے جو کہی گئی ہے۔ ٹھیک، جب ان کی فرد قرار داد جرم بیان کیا ہے تو اس میں یہ الفاظ کیوں ہیں؟ ان مشرکوں کے علاوہ ان اہل کتاب سے بھی لڑو جو نہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں۔ یعنی دعوت دی گئی، پیغام پہنچایا گیا، یہ سب کچھ بتایا گیا، ان میں مسیحی بھی ہیں اور ان میں یہود بھی ہیں، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، لہٰذا اب ان کے خلاف اقدام کی ابتدا کر دی جائے، ان سے لڑو۔ یہاں تک یہ غایت بتائی ہے، یعنی کیا مقصد ہے لڑنے کا؟ یہ میں پہلے بتا چکا کہ قرآن جس جگہ لڑنے کا حکم دیتا ہے یہ بتاتا ہے کہ غایت کیا ہے۔ ٹھیک، یاد ہوگا کہ جب مغلوب کرنا مقصود تھا اور جارحیت کو ختم کرنا مقصود تھا تو کیا الفاظ تھے؟ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یعنی جنگ اپنے ہتھیار پھینک دے۔ یہاں کیا ہے؟ ان سے لڑو یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور ماتحت بن کر رہیں۔ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے وہ ہم صاغرون، یعنی یہ ذلیل ہو کر رہیں، ذلت کی زندگی جئیں، اور یہ جزیہ کیا ہے؟ یہ بالکل غلط بات لوگ کرتے ہیں کہ یہ محض ایک ٹیکس ہے، یہ در حقیقت محکومی اور غلامی کی علامت ہے۔ یہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، اس غلبے کو قبول کریں، اس ذلت کو قبول کریں۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ، یہ الفاظ ہیں قرآن مجید کے، اس طرح رہیں۔ اس میں دیکھیے کہ ہمارے اہل علم نے اس سارے معاملے کو کس طرح سمجھا ہے، اس پر بھی ایک نظر ڈالنی چاہیے۔ یہ ابن کثیر ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ابن کثیر کی ہمارے ہاں جو معصور تفسیر ہے، یعنی جو روایت کی بنیاد پر تفسیر کی جاتی ہے، اس میں ابن کثیر کی کیا حیثیت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ وہ اس آیت کو کس جگہ رکھ رہے ہیں، اس کا موقع بھی بتا رہے ہیں۔ یعنی یہ جو آیات شروع ہوئی ہیں ابھی تو میں نے اس میں سے ایک آیت پڑھی ہے، اس کے آگے بھی یہ حکم بیان ہوا ہے، تو اس پر وہ کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَهَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ أَوَّلُ الْأَمْرِ بِقِتَالِ أَهْلِ الْكِتَابِ، یعنی یہ اب پہلی مرتبہ اہل کتاب کے ساتھ قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، ظاہر ہے کہ یہی موقع ہے نا کہ جس میں اب فیصلے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی ہیں یہ دیکھ لیں کہ ان جنگوں کی نوعیت کو بالکل الگ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَهَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ أَوَّلُ الْأَمْرِ بِقِتَالِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْدَ مَا تَمَخَّضَتْ أُمُورُ الْمُشْرِكِينَ، جبکہ مشرکین کے سب معاملات ہموار ہو گئے۔ اچھا، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین کے ساتھ جو معاملہ ہونا تھا ہو گیا، 8 ہجری پہ مکہ بھی فتح ہو گیا، اب گویا ان کو موضوع بنایا ہے۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ اہل الکتابین ہیں، 2 کتابیں، یعنی تورات کے حامل اور انجیل کے حامل، الیہود والنصارہ، وکان ذالک فی سنۃ 9، اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 9 ہجری میں یہ آیتیں نازل ہوئیں اور ان میں حکم دے دیا گیا۔ میں نے جو حکم آپ کو پڑھ کر سنایا وہ کیا تھا؟ ان کے خلاف کارروائی ہوگی، قتال ہوگا، ان کے خلاف اب مسلمان نکل کھڑے ہوں گے اور اس وقت تک ان کے ساتھ جنگ کریں گے حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہ ذلیل ہو کر، صاغر ہو کر، چھوٹے ہو کر، ماتحت بن کر، محکومی کو قبول کر کے جزیہ ادا کریں۔
یہ سزا ہے ان کے لیے، ذلت کی زندگی۔ یہ دیکھیے اس کو کیسے بیان کرتے ہیں ابن کثیر، وہم صاغرون کی شرح کر رہے ہیں، لکھتے ہیں اے ذلیلون حقیرون مہانون۔ اچھا، یعنی جتنے الفاظ آپ بول سکتے ہیں سب بول دیے انہوں نے۔ یہ سب کے سب الفاظ ہماری اردو میں بھی مستعمل ہیں، ذلیل بھی، حقیر بھی، جس کو بالکل ہی کسی قابل نہ سمجھا جائے، جس کی اہانت کی جائے، یہ سب الفاظ عام ہیں۔ اے ذلیلون حقیرون مہانون۔ اب اس کے بعد کیا لکھتے ہیں، فلہذا لا یجوز و اعزاز و اہل الذمہ ولا رفعہم علی المسلمین، اسی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے کہ اہل ذمہ کو عزت دی جائے یا انہیں مسلمانوں پر کسی بھی خواہ وہ علامتی کیوں نہ ہو برتری کی جگہ پر رکھا جائے۔ بل ہم اذلاء صغرا اشقیا، بل ہم اذلاء صغرۃ اشقیا، بلکہ وہ ذلیل ہوں گے، وہ ماتحت ہوں گے، وہ شقی ہوں گے، یعنی ان کی بدنصیبی پر مہر لگا دی جائے گی۔ تو فرمایا یہ معاملہ ان کا ہوگا۔ آگے کہتے ہیں کما جاء فی صحیح مسلم ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، جس طرح کہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ کی روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبدؤ الیہود والنصارى بالسلام، ان کو ابتدا کر کے سلام بھی نہیں کہا جائے گا۔ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاسْتَرُّوا إِلَىٰ عَزَيْكِهِ، اور اگر کہیں راستے میں ملاقات بھی ہوگی تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ راستے سے ہٹ کر چلے، یعنی گویا مسلمانوں کی برتری قائم ہوگی ان کے اوپر۔ اور ابن کثیر مزید لکھتے ہیں وَلِهَٰذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تلک الشروط، اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کے ساتھ بعد میں صحابہ نے معاہدے کیے تو عمر بن خطاب نے یہ شرطیں ان سے منوائیں۔ وہ کون سی شرطیں تھیں؟ المعروفہ، جن سے سب واقف ہیں، یعنی اہل عصر واقف ہیں، مورخین واقف ہیں، عام ہیں، وہ لکھی ہوئی ہیں۔ وہ کیا شرطیں تھیں؟ فی اذلالہم و تصغیرہم و تحقیرہم، یعنی ان شرطوں کا حاصل کیا تھا کہ ان کو ذلیل کر کے رکھنا ہے، ان کو چھوٹا بنا کے رکھنا ہے، ان کو حقارت کے مقام پر رکھنا ہے۔ یہ سب چیزیں انہوں نے بیان کیوں کی ہیں؟ اس لیے کہ یہ واضح کیا جا سکے کہ اصل میں معاملہ کیا ہے۔ یہ نہ عام جنگ ہے، نہ اس میں جنگ کے ان آداب کا کوئی سوال ہے، نہ یہ اقلیتوں کا کوئی مسئلہ ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے، آخری پیغمبر کی طرف سے، آخری رسول کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سزا ہے جس کا نفاذ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ پوری طرح واضح ہونا چاہیے کہ اس آیت کو ہم کیسے دیکھ رہے ہیں، ہمارے سلف کیسے دیکھ رہے ہیں، ہماری تاریخ کیسے دیکھ رہی ہے۔ اس میں بات بنانے کی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے آگے دیکھیے، اب قرآن مجید یہ بیان کر رہا ہے کہ ان کے جرائم کیا ہیں، تاکہ کوئی شبہ نہ رہے کہ یہ کون سا گروہ ہے جو یہاں زیر بحث ہے۔ فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم یضاہون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یوفکون اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ان کا دین اب یہی ہے۔ یہ فرد قرارداد جرم بیان کی، اب اس کی وضاحت کی ہے، یعنی اس کو مؤکد کر دیا ہے، پوری طرح واضح کر دیا ہے۔ ان کا دین اب یہی ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ پیچھے کہا نا کہ وہ اللہ کے سچے دین کو، برحق دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، وہ انہی منکروں کی سی بات کر رہے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ ان پر خدا کی مار وہ کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ اللہ کے سوا انہوں نے اپنے فقیہوں اور راہبوں کو رب بنا ڈالا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، درا حال ہے کہ انہیں ایک ہی معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ اس لیے وضاحت کی کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اقدام کا باعث کوئی حرابہ نہیں ہے، کوئی ان کی طرف سے سرکشی نہیں ہے،
وہ ہو چکے معاملات اس سے پہلے، اب اقدام کا باعث دین اور صرف دین ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد ان جرائم کی سزا دے رہا ہے۔ چاہتے ہیں کہ خدا کے اس نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، فیصلہ کر رکھا ہے۔ یعنی یہ اب اس کا جو دوسرا نتیجہ ہے اس کو نمایاں کیا کہ ان کو تو ذلیل ہونا ہے، ان پر تو یہ عقوبت نازل ہونی ہے، لیکن اللہ نے ایک اور فیصلہ بھی کر رکھا ہے کہ اہل ایمان کو برتری حاصل ہونی ہے، اہل ایمان کو ایک بڑی حکومت، بڑی سلطنت ملنی ہے، اور اس دین کو بھی اپنے اکمال تک پہنچانا ہے۔ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خائن منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس سرزمین کے تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، خواہ مشرکین بھی اسے کتنا ہی ناپسند کرے۔ ٹھیک، یہ بتا دیا گیا کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ذرا مختلف بھی ہے۔ اس سرزمین کو ایک مرتبہ پھر حرم کی سرزمین بننا ہے، اور اس میں اب کسی دوسرے دین کو باقی نہیں رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک یہ نتیجہ نکالنا ہے کہ رسول اللہ کی اس عدالت کے نتیجے میں منکرین کو سزا دی جائے، اور دوسری جانب یہ نتیجہ بھی نکالنا ہے کہ یہاں دین کا غلبہ قائم ہو جائے، حرم اپنی اصل حالت میں بحال ہو جائے، اور یہ سرزمین جس کا انتخاب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کیا گیا تھا، یہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے اب دین کی سرزمین بن کر رہے، اس میں توحید کا مرکز ہو، اور لوگ اس کی جانب جہاں تہاں سے رجوع کریں۔ یہ گویا بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ اب کیا معاملہ ہوگا۔ آپ سب، میں یہاں پر روکنا چاہوں گا۔ آج کی نشست میں بڑی تفصیل سے ہم نے آپ سے سمجھا کہ اہل کتاب کے وہ گروہ جو جزیرہ نما عرب سے باہر آباد ہیں، ان کے ساتھ دعوت کا پورا معاملہ کیسے ہوا، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ اقدامات کیے، ان کا کیا رویہ تھا جب ان تک بات پہنچ گئی، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید ان اہل کتاب کے بارے میں قانون اتمام حجت کے تحت وہ کیا سزا ہے جو بیان کرتا ہے، اس سزا کو بھی آپ نے سامنے رکھا، اور ہماری ماضی کی جو تفسیر روایت ہے اس کا حوالہ دے کے بتایا کہ ہمارا علم اس معاملے کو کیسے دیکھتا ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ وہاں پر ذلت کی موت انجام تھا، اور یہاں پر ذلت اور محکومی کی زندگی جو ہے وہ ان کے لیے سزا کے طور پر نافذ کی گئی۔ لیکن یہ سب کچھ ہوا کیسے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ان سزاؤں کا اطلاق کیسے کیا، صحابہ اکرام نے کیا کیا، یہ سب چیزیں زیر بحث آئیں گی۔ وقت ہمارے یہاں پہ مکمل ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔